الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات بآواز بلند۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام وعلى روحه ونفسه سيد الأتقياء والأصفياء سیما بقیت اللہ فی الارضین الروحی و جسمی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔ صلوات بآواز بلند۔ اللہ سامعین محترم، خالق کائنات نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کا انتخاب کیا۔ اللہ نے انسان کی بشر کی ہدایت کے لیے ایک نبی نہیں، 2 نبی نہیں، بلکہ 1,24,000 نبی بھیج دیے۔ ان 1,24,000 انبیاء میں اللہ نے 313 رسول بنا کر بھیجے۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نبی کی نبوت اپنی ذات کے لیے ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے ہے، لیکن رسول اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی ذات کے لیے بھی نبی بن کے آئے
اپنے اہل و عیال کے لیے بھی نبی بن کے آئے، اپنے خاندان والوں کے لیے بھی نبی بن کے آئے، اس علاقہ جس علاقے میں وہ زندگی گزار رہا ہے اس لوگوں کی ہدایت بھی اس نبی کے ذمے ہے۔ انبیاء، ہر نبی آیا، ہر نبی کہتا رہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے اللہ کے بندو کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تم سب فلاح پا جاؤ۔ ہر نبی نے آ کے ایک جملہ نعرہ بلند کیا، ایک نعرہ بلند کیا کہ خدا کی وحدانیت کو مان لو، خدا کو ایک تسلیم کر لو، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی نے ہی ان انبیاء کو، ان اوصیاء کو، ان اولیاء کو خلق فرمایا۔ خالق وہی ہے، رازق وہی ہے، اسی کی ذات خلق بھی کرنے والی ہے اور رزق بھی دینے والی ہے۔ وہی ہے کہ جس نے اس تمام عالم کو خلق کیا، ائمہ کو خلق کیا۔ اللہ نے ہر نبی کو معصوم بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں۔ صرف انبیاء معصوم نہیں بلکہ سارے کے سارے فرشتے بھی معصوم ہیں۔ صرف فرشتے معصوم نہیں، اللہ نے 14 ایسی ہستیاں پیدا کی جو ان انبیاء سے بھی افضل ہے۔ عصمت کے درجات ہیں، جس طرح اللہ نے عدالت کے درجات رکھے اس طرح عصمت کے بھی درجے رکھے ہیں۔ عدالت، ایک عام انسان کی عدالت کیا ہے کہ وہ خطا سے پاک ہو، ظاہراً گناہ نہ کرے، ظاہراً گناہ سے بچ جائے، معاشرے میں اسے کوئی گناہ کرتا نہ دیکھے، وہ شخص عادل ہے۔ ایک عام شخص کی عدالت یہ ہے کہ معاشرہ اسے گناہ کرتا نہ دیکھے۔ پیش امام کی عدالت اس سے افضل ہے۔ جو امام جماعت ہوتا ہے اس کی عدالت اس سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مومنوں کے معراج پہ لے جاتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے مقتدی ہیں وہ ان کو معراج پہ لے جاتا ہے، اس کی عدالت اس سے بڑھ کے ہے۔ جو ایک مجتہد ہے اس کی عدالت اس سے بڑھ کے ہے۔ جو جامع شرائع مجتہد ہے اس کی عدالت اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ لیکن جو ائمہ ہیں، جو معصومین ہیں، ان کی عدالت ایسی ہے کہ کوئی لغزش، کوئی خطا ان سے سرزد نہیں ہو سکتی۔ جو خطا کار ہو وہ معصوم نہیں ہو سکتا۔ بس عصمت کے بھی درجات ہیں، عصمت صغریٰ، عصمت کبریٰ۔ تمام کے تمام انبیاء جو ہیں وہ عصمت صغریٰ پہ فائز ہیں، لیکن یہ 14 ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے عصمت کبریٰ کا درجہ دیا ہے۔ اللہ صلی اللہ تمام کے تمام انبیاء بھی ان 14 کے جیسے نہیں ہیں، کیونکہ وہ سارے کے سارے عصمت صغریٰ پہ فائز ہیں، لیکن یہ 14 ایسے ہیں جو عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں۔ عصمت صغریٰ عصمت کبریٰ میں فرق کیا ہے؟ انبیاء جو عصمت صغریٰ رکھتے ہیں ان سے ترک اولا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ انجام دیں، لیکن ترک اولا ہو سکتا ہے، جیسا کہ اکثر انبیاء سے ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، حضرت یوسف سے ہوا، لیکن یہ 14 ایسے ہیں کہ جن سے ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بات۔ عصمت صغریٰ، عصمت کبریٰ، اللہ نے انبیاء کو عصمت صغریٰ پہ فائز کیا، ائمہ کو عصمت کبریٰ پہ فائز کیا۔ 3 قسم کے نظریات ہیں انبیاء کے بارے میں، ان کی عصمت کے بارے میں۔ پہلا نظریہ کہ انبیاء معصوم نہیں، محفوظ ہیں۔ انبیاء معصوم نہیں، محفوظ ہیں، اللہ نے ان کو حفظ کیا ہے گناہ سے۔ یہ گناہ کی طرف جا سکتے ہیں، قدم بڑھا سکتے ہیں، گناہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ روک دیتا ہے۔
اللہ ایک فرشتے کے ذریعے انبیاء کو گناہ کرنے سے روک دیتا ہے. وہ انبیاء، وہ فرشتے جو ان کے در کے نوکر ہیں، خدا فرشتوں کے ذریعے ان کو رکوا دیتا ہے انتہائی معذرت کے ساتھ. خود یہ حدیث انہوں نے نقل کیا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب میں 2 برس کا تھا، حضرت جبرائیل آئے، میرا سینہ چاک کیا، دل نکالا، برف سے دھو کر ایک سیاہ رنگ کا دھبا تھا جو مجھے گناہ کی طرف لے جاتا. وہ سیاہ رنگ کا دھبا نکال دیا، دوبارہ دل پہ وصل کر دیا. اب میں محفوظ ہو گیا ہوں، اب میں محفوظ ہو گیا ہوں. لیکن کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ انبیاء محفوظ نہیں، بلکہ صرف شریعت پہنچانے میں، اللہ کے احکام پہنچانے میں معصوم ہیں، لیکن ذاتی زندگی میں معصوم نہیں. صرف شریعت کا حکم پھیلا رہے ہیں، آیات کو پہنچا رہے ہیں، قرآن بتا رہے ہیں، معصوم ہیں. لیکن ذاتی زندگی میں انبیاء معصوم نہیں ہیں. میرا ان سے سوال ہے، خالق کائنات قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ذات. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا. ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ صرف شریعت پھیلانے میں، آیات پہنچانے میں، قرآن کی تعلیم دینے میں انبیاء معصوم ہیں، رسول خدا معصوم ہیں، لیکن ذاتی زندگی میں معصوم نہیں. لیکن اللہ تو فرما رہا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت کی. اگر رسول کی زندگی صرف شریعت پھیلانے میں معصوم ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف رسالت کی تبلیغ کرنے میں معصوم ہیں، ذاتی زندگی میں معصوم نہیں؟ اگر ایسا ہوتا کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا اس نے رسول کی اطاعت کر لی، ہونا تو یہ چاہیے تھا، کیونکہ اللہ افضل ہے، رسول خدا کی ذات اللہ سے مفضول ہے، اللہ کی ذات رسول خدا کی ذات سے افضل ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کر لی تو خود بخود وہ رسول کی اطاعت کر رہا ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. یہ ہے مقطوع کلام. ایک ہوتا ہے مفہوم کلام، وہ یہ ہے کہ جو رسول کی نافرمانی کرے گا وہ ایسے ہی ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کر لی. جو اللہ کی اطاعت کرے، جو رسول کی اطاعت کرے، ایسے ہی کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور جو رسول کی نافرمانی کرے اس نے اللہ کی نافرمانی کی. کہ اگر رسول خدا کا آخری وقت تھا اور رسول کہتے کہ مجھے کاغذ اور قلم دے دو تو میں تمہیں وہ لکھ دوں، تے کہا قیامت فلاں پا جاؤ گے. تو جو رسول کی نافرمانی کر رہا ہے دراصل وہ اللہ کی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات. جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی. ذاتی زندگی میں بھی معصوم، انبیاء معصوم ہیں ذاتی زندگی میں بھی. دوسری آیت میں اللہ فرما رہے وما محمد الا رسول، نہیں ہے کوئی محمد مگر رسول ہے. اللہ نے رسول خدا کی ذاتی زندگی کو نفی کر دیا. کوئی محمد نہیں ہے، نام کی نفی ہو رہی ہے. کوئی محمد نہیں ہے مگر جو ہے وہ رسول ہے. اللہ نے ذات کی نفی کر کے بتا دیا کہ اللہ انبیاء کو ذاتاً بھی معصوم بناتا ہے. وما محمد الا رسول، نہیں کوئی محمد ہے سوائے رسول کے. اللہ نے رسول خدا کی ذات ختم کر دی کہ رسول خدا کسی کے شوہر نہیں ہیں، صرف رسول ہیں. رسول خدا کسی کے باپ نہیں ہیں، صرف رسول ہیں. رسول خدا حضرت عبداللہ کے بیٹے نہیں ہیں، صرف رسول ہیں. آمنہ کے لال نہیں ہیں، صرف رسول ہیں.
ابو طالب کے بھتیجے نہیں ہیں، صرف رسول ہیں۔ عبد المطلب کے پوتے نہیں ہیں، صرف رسول ہیں۔ یہ فاطمہ کے بابا نہیں ہیں، صرف رسول ہیں۔ یہ علی کے بھائی نہیں ہیں، صرف رسول ہے۔ اللہ ذات کی نفی کر رہا ہے کہ یہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، صرف رسول ہے۔ یہ کسی کا کچھ نہیں لگتا، صرف رسول لگتا ہے۔ تو اگر غدیر خم کے میدان پہ اگر کسی بھائی کو دونوں ہاتھوں سے بلند کر دے تو یہ محمد مصطفیٰ نے نہیں، یا رسول نے۔ یہ محمد مصطفیٰ نے نہیں، یہ صرف رسول نے ہاتھوں کو بلند کر کے کھڑا کیا ہے۔ اور اگر یہی محمد مصطفیٰ کسی بی بی کے آنے پہ تعظیم میں کھڑا ہو جائے تو باپ کھڑا نہیں ہو رہا، یہ رسول کھڑا ہو رہا ہے۔ اور اگر شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلا دے تو یہ محمد نے نہیں، رسول نے سلایا ہے۔ اور جو قتل کرنے آئے تھے وہ شیعہ نہیں تھے، جو قتل کرنے آئے تھے وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ محمد مصطفیٰ سو رہے، علی مرتضیٰ سو رہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ نے انبیاء کو معصوم پیدا کیا ہے، عصمت کے درجے پہ فائز کیا ہے۔ یہ سارے کے سارے انبیاء محفوظ ہیں، معصوم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ نے ان کو خلق کیا، عرش پر ان کو دو نوروں کی زیارت کروائی۔ پورا خالق کائنات قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ اللہ نے ابراہیم کو اس کا شیعہ بنایا۔ کس کا شیعہ بنایا؟ آئے اپنے چھٹے امام سے پوچھتے، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم کو کس کا شیعہ بنایا تھا؟ جب عرش پر اللہ نے ابراہیم کے نور کو خلق کیا، انبیاء معصوم ہیں، ابراہیم کو خلق کیا، ایک نور کی زیارت کروائی۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا من ہوا نور، یہ نور کس کا ہے؟ خالق کی آوازیں ہوا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی ذات پر بلندر صلوات پڑھے۔ یہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ ایک اور نور دیکھا، کہا من ہوا نور، یہ نور کس کا ہے؟ خالق کی آواز ہوا نور علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جب ان دو نوروں کی زیارت کر لی، تین نور اور دیکھے، کہا کہ یہ تین نور کس کے ہیں؟ خالق کی آواز آئی یہ بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اس کے دو فرزند امام حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا کا نور ہے۔ جب پانچ نوروں کی زیارت کر لی، بلندتر صلوات۔ جب ان پانچ نوروں کی زیارت کر لی، 9 نور اور دیکھے جو ان پانچوں کے گرد تھے، کہا کہ یہ 9 نور کس کے ہیں؟ تو خالق کی آواز ہے یہ اولاد امام حسین علیہ السلام ہے۔ سب کا تعارف کروانے کے بعد بہت سے لاتعداد نور دیکھے، حضرت ابراہیم نے بہت سے لاتعداد نور دیکھے، کہا کہ یا اللہ یہ بہت سے لاتعداد نور کن کے ہیں جن کی تعداد تو جانتا ہے؟ خالق کی آواز آئی ہوا شیعہ علی ابن ابی طالب۔ یہ علی کے شیعہ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ ان کی کوئی نشانیاں تو ہوں گی، ان کی کوئی صفات تو ہوں گی؟ کہا ہاں ان کی صفات ہیں۔ اے ابراہیم سن لے، یہ خاک پہ سجدہ کرنے والے ہوں گے، یہ 51 رکعت نماز پڑھنے والے ہوں گے، 51 رکعت نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ ہماری تو 17 رکعت پوری نہیں ہوتی، تو جائے گا ہم 51 رکعت۔ یہ علی کے شیعوں کی نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں، ہم نے نہیں۔ یہ روایت امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی منقول ہے۔ اللہ شیعوں کی نشانیاں بتا رہا ہے کہ یہ 51 رکعت نماز پڑھنے والے ہوں گے، یہ نماز کی حالت میں خاک پہ سجدہ کرنے والے ہوں گے، یہ نماز کی حالت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنے والے ہوں گے۔ ساری نشانیاں نماز کی حالت میں، ساری نشانیاں نماز کی حالت میں۔ یہ نماز کی حالت میں اپنے دائیں ہاتھ پہ عقیق کی انگوٹھی پہننے والے ہوں گے،
ساری نشانیاں اللہ نماز کی حالت میں بتا رہا ہے. اس کا مطلب ہے نماز شیعہ سے جدا نہیں ہے. بس جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو شیعہ نہ کہے، کیونکہ ساری نشانیاں جب یہ ساری نشانیاں اللہ نے حضرت ابراہیم کو بتا دی تو اس وقت حضرت ابراہیم نے ایک دعا کی، اللہم اجعلنی من شیعۃ علی ابن ابی طالب، اے اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا دے، مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار دے دے. اللہ نے ہم پہ فخر کیا ہے، اللہ نے ہم پہ لطف اور کرم کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں شیعہ بنا کے بھیجا ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولانا نہج البلاغہ میں فرمایا، ہم قریبی تعلق رکھنے والے، خاص ساتھی، خزانہ دار اور دروازے ہیں. ہم قریبی تعلق رکھنے والے، خاص ساتھی، خزانہ دار اور دروازے ہیں. 4 قسم کے لوگ امیر المومنین نے بتائے ہیں. ہم قریبی تعلق رکھنے والے یعنی سب کے سب مسلمان، خاص ساتھی یعنی ان مسلمانوں میں علی ابن ابی طالب کا کلمہ پڑھنے والے. ہم قریبی تعلق رکھنے والے یعنی سب کے سب مسلمان، خاص ساتھی یعنی ان مسلمانوں میں مذہب حقہ رکھنے والے، خزانہ دار، پھر ان شیعوں میں علماء. اللہ نے علم کو خزانے سے تعبیر کیا ہے. ہم خاص ساتھی، ہم قریبی تعلق رکھنے والے یعنی سب کے سب مسلمان، خاص ساتھی یعنی ان مسلمانوں میں شیعہ، اور خزانہ دار یعنی ان شیعوں میں بھی ہر کوئی نہیں جو علم حاصل کرتا ہے، اور دروازے ہیں یعنی ان علماء میں بھی مجاہد علماء، وہ علماء جو آپ کو امام زمان علیہ السلام کی طرف لے کے جائے، جو آپ کو تیار کرے اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے. انتظار تو ہر کوئی کر رہا ہے، امام کا انتظار تو ہر کوئی کر رہا ہے. پورا ایران، عراق، پاکستان، ہندوستان، جہاں جہاں پہ شیعہ حیدر کرار آباد ہے، سب کے سب امام زمان علیہ السلام کے انتظار میں ہیں. لیکن ظہور کے لیے عملاً کتنے ہیں؟ اللہ بس امام کے لیے نکلے کتنے ہیں جو لوگوں کو اکٹھا کرے کہ آؤ امام کی طرف. امام فرماتا ہے جھوٹ بولتا ہے وہ شخص، امام زمان علیہ السلام کی روایت ہے، مولا فرماتا ہے جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو کہتا ہے میں امام کی تلاش میں ہوں. امام فرماتا ہے اپنے چاہنے والوں کو تو میں خود ڈھونڈ رہا ہوں، اپنے چاہنے والوں کو تو میں خود ڈھونڈ رہا ہوں. کربلا میں بھی امام نے چنے ہیں لوگوں کو، چن چن کے بلایا ہے. کبھی حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، کبھی زہیر ابن کین کا قافلہ آگے جاتا تو اس کو واپس بلا لیتے. امام نے چنے ہیں، امام زمان بھی چن رہے ہیں، کربلا والے بھی چنے گئے ہیں. وہ بھی مصطفیٰ ہے کہ امام چراغ بجھا کے کہتے ہیں تمہاری جنت کا میں حسین ضامن چلے جاؤ. یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ لوگ، یہ جو فوجیں اکٹھی ہوئی ہیں ان کا تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھ حسین ابن علی سے مسئلہ ہے. میرے خون کے کیوں پیاسے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد نے، میرے آباء و اجداد نے ان کو قتل کیا تھا. علی مرتضیٰ نے، میرے بابا نے ان کے آباء و اجداد کو قتل کیا تھا. جب قافلہ شام گیا ہے نا تو اس وقت لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جس نے پتھر مارنا ہے مار لو، یہ علی کی آل اولاد ہے. کیونکہ علی سے بدلہ لینے والے تھے، ان کی اولاد سے بدلہ لینا علی سے بدلہ لینا تھا. کربلا میں چنے گئے تھے. آج بی بی سیدہ کو پرسہ دینے آئے ہو، بی بی ام البنین کو بھی پرسہ دینا. جب قافلہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینہ پہنچا ہے نا، بشیر نے اعلان کیا
قد قتل الحسین بکربلا اتشانہ، کہ حسین کو کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ بی بی ام البنین نے جب یہ الفاظ سنے نا تو اس وقت نابینا ہو چکی تھی، آنکھوں میں موتیا اتر چکا تھا۔ ایک 7 برس کا پوتا جس کا نام فضل تھا، کہتی کہ اے فضل مجھے سہارا دو، مجھے مسجد نبوی میں لے جاؤ، میں بھی تو دیکھوں یہ کون حسین مارا گیا ہے۔ جب مسجد میں آتی ہیں بشیر سے پوچھتی ہے بشیر بتاؤ یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر رو کے کہتا ہے اے بی بی یہ رسول خدا کا نواسہ حسین مارا گیا ہے، یہ علی کا لخت جگر حسین مارا گیا ہے، یہ زہرا کے دل کا چین حسین مارا گیا ہے۔ بی بی رو کے کہتی ہے بشیر مجھے یہ تو بتاؤ کہ عباس اس وقت کہاں تھا جب حسین مارا گیا؟ مجھے نہیں پتا کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا جائے۔ اے بی بی عباس پہلے شہید ہوئے، حسین بعد میں مارے گئے۔ جب عباس کے سر پہ گرز لگا ہے نا، عباس اپنے آپ کو زین پہ سنبھال نہ سکا۔ بی بی اس وقت خاموش تھی۔ جب گرز کا نام آیا نا، بی بی رو کے کہتی ہیں اے بشیر تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں عباس کی ماں تجھ سے مخاطب ہوں، میں عباس کو جانتی ہوں کہ عباس 2 انگلیوں سے اپنے گرز کے وار کو روکتا تھا۔ بشیر رو کے کہتا ہے بی بی جب عباس کے سر پہ گرز لگا نا، عباس کے بازو نہیں تھے۔ اے بی بی جب عباس کے سر پہ گرز لگا تھا نا، عباس کے بازو نہیں تھے۔ ابھی تک بی بی خاموشی سے گریہ کر رہی تھی، آزاد چھوڑ دیا، زمین پہ بیٹھ گئی، بلند آواز سے گریہ کرنے لگی، واہ عباسا، آئے عباسا، آئے میرا عباس۔ مولا بشیر ہو کے کہتا ہے اے بی بی ابھی تو آپ خاموشی سے گریہ کر رہی تھی، کون سی ایسی بات جس پہ آپ گریہ کرنا شروع ہو گئی؟ بی بی رو کے کہتی ہے بشیر تو نے میرے کلیجے کو چھلنی کر دیا۔ بی بی کیا بات ہے، آپ بلند آواز سے گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ اے بشیر مجھے اتنا بتا دے، جب کوئی شہ سوار گھوڑے سے زمین پہ آتا ہے اپنے بازو کا سہارا لیتا ہے، مجھے بتا کہ جب عباس زین سے زمین پہ آیا ہوگا پہلے چہرہ لگا ہوگا یا سینہ؟ الا لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا محمود بحق محمد، یا علا بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین بشہید کربلا، یا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ، یا ساتر العیوب استر عیوبنا یا اللہ، یا کاشف القلوب اکشف قلوبنا یا اللہ، یا کاشف الکروب اکشف کروبنا یا اللہ، یا قاضی الدیون اقضی دیوننا یا اللہ، یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا اللہ، ویا شاف الامراض اشف المرضان المؤمنین والمؤمنات یا اللہ۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کو جوار رحمہ میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرما۔ اس مجلس عزا کا ثواب ان مرحومین کے نام اعمال میں شمار فرما۔ یا اللہ ان حاضرین محفل کی توفیقات الہیہ میں اضافہ فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ان کے دلوں کو محمد و آل محمد کے نور سے منور فرما۔ یا اللہ
جتنے بھی مریض ہیں حاضرین محفل میں، ان کے والدین، بہن بھائی، دوست، احباب، ہمسایہ گان، رشتہ دار میں میرے مالک سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ میرے مالک جنہوں نے مجھے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے، بالاخص جو مریض ہیں یا اللہ اپنے خاص لطف اور کرم کے ساتھ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانان جہان، شیان حیدر قرار جہاں کہیں بھی آباد، ان کو جون و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمن اسلام، دشمن تشیع کو نست و نابود فرما۔ آل سعود، آل یہود کو نست و نابود فرما۔ یا اللہ ان سب کے مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ یا اللہ بانیان مجالس کی توفیقات الہیہ میں اضافہ فرما۔ ان کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں کے بھی آزادات یہ سید الشہداء برپائے، سب عزاداروں عزاداریوں کی حفاظت فرما، جلوسوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ المعصومین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔